تجارت بہتر ہے یا نوکری بہتر ہے؟ یعنی کسی کی مزدوری کر لیں یا بزنس کر لیں، ان دونوں میں آج کل یہ موضوع بڑا زیر بحث رہتا ہے، تو کمپیئر کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں بتائیں کہ زیادہ بابرکت اور زیادہ بہتر کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانا ہے اور اس نے ہر طرح کی مٹی ہے زمین کی اور ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھتے ہیں آپ کے بچپن میں پرائمری میں آپ کے ساتھ کتنے بچے تھے، اور میٹرک کتنے لوگوں نے کیا، اور انٹر تک کتنے آ سکے، اور آگے کون بڑھ سکا. تو یہ کم ہوتے جاتے ہیں. بالکل. کچھ لوگوں کو اللہ نے مزدوری کے لیے پیدا کیا ہے، انہوں نے مزدور بننا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے آفیسر بنانے کے لیے کیا، کچھ لوگوں کو تاجر بنانے کے لیے کیا ہے. تو آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، آپ ٹرائی مار لو، کامیاب ہوتے ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ نہیں چل سکتے. ایک کلی اصول ایک نہیں ہے، کلی اصول ہے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مزدور کوئی نہ ہوتا تو آپ کی فیکٹری کون چلاتا؟ ہاں بالکل. تو یہ کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے سارا کچھ کیا ہوا ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا میں غربت ختم کر دوں گا، وہ عقل مندی کا جملہ نہیں ہے. غربت مینیج ہو سکتی ہے، غربت کو خط غربت سے اوپر تک لایا جا سکتا ہے، لانا چاہیے، مگر ختم نہیں ہو سکتی کائنات ختم ہونے تک. بالکل. تو اس لیے جو آپ ٹرائی کر لیں، ایک آدمی کو پیسہ نہیں ہے، وہ لوگوں سے قرض لے کر وہ کرے گا، وہ ڈبو بیٹھے گا، پھر اوپر قرضے آ جائیں گے، پھر مزدوریاں کر کے اتارے گا. تو اس کو تو مزدوری کر لینی چاہیے. بالکل. اور جس کے پاس پیسے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میری ضرورت سے اضافی ہیں اور میں تجارت شروع کروں تو ڈوب بھی جائیں گے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ تجارت کر کے دیکھ لے. یہ تو سادہ سا اصول ہے اور یہ کوئی ہر بندہ تقریباً اس بات کو سمجھتا ہے. بالکل. لیکن ایک بات ہے کہ جس کا ہدف دین ہو، دین کی نشر و اشاعت ہو، اس کو جو یہ ہے نا کھیتی باڑی اور مزدوریاں یہ نہیں بلکہ تجارت کی طرف جانا چاہیے. صحیح. یعنی جو شخص دونوں کر سکتا ہے وہ تجارت کو ترجیح دے. ہاں. اب دیکھیں نا، بدر ہوتی ہے، آپ نے سب کو مجبور نہیں کیا، آؤ بھائی جس نے آنا آ جاؤ. بالکل. لیکن اس میں جو مہاجر تھے وہ تقریباً سارے آئے ہوئے تھے بدر میں، اور جو انصاری تھے اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو وہ انصاریوں میں سے تھا، کیونکہ آپ نے مجبور بھی نہیں کیا تھا. تو کیونکہ ان کے کام پھیلے ہوئے تھے کاروبار، اور ان کی کیا تھا، صبح منڈی جاتے تھے، کام کیا اور جو کچھ کمایا آ گئے اور فارغ. اب کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں ان پر. اور وہ جو صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا جی مزدوری کر لو. کہا نہیں میں تجارت کروں گا. موٹی سی بات ہے. کہنے لگے جی آدھا گھر لے لو، ایک بیوی لے لو اور باغ لے لو اور کام کرو. تو کہا بھائی اللہ تیرے مال اور اہل میں برکت کرے، مجھے بتا منڈی کا ہے. تو وہ گئے، جا کر مزدوری کی، کچھ لیا دیا. تو سب سے پہلی شادی انہوں نے کی تھی مدینہ میں، اور کہا کہ یہ کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا اس میں وہ دیا ہے. تو یہ تھا ان کا مزاج اور یہ تھا ان کا مزاج. لیکن جو دعوت اور جہاد کے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے وہ مہاجروں والا تھا، کہ وہ اس میں کوئی لائبلٹی نہیں ہے نا، کام کیا نہیں کیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جبکہ اس میں جی پانی وقت پر دینا ہے اور وہ کرنا ہے اور مزدوری ہے، پوچھنے والا ہے کیوں نہیں آیا، یہ اس میں بندہ باؤنڈ ہو جاتا ہے زیادہ. ہاں بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کر سکتا ہے، جس پر صلاحیت ہے، وہ تجارت کو ترجیح دے. ہاں بالکل. رسول اللہ علیہ السلام کے اس سے متعلق فرامین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصادق الامین، اور کیا لفظ اس میں، التاجر الصادق الامین، جو سچا اور امانت دار تاجر ہے وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک کون ہے؟ الامام العادل. امام عادل، عدل کرنے والا. تو جو ذمہ دار ہوتا ہے کسی چند لوگوں کا، وہ امام بن جاتا ہے اور وہ اپنے ماتحتوں میں عدل کرتا ہے، تو وہ اس میں شامل ہو جائے گا. صحیح. اسی طریقے سے فرمایا کہ ان سادہ کا و بیانہ بورک لہما فی بیعہما، اگر مل کر تجارت کرتے ہیں تو سچ بولیں اور وضاحتیں کریں، ہضم نہ کریں بات. وہ نقصان ہو گیا تھا میں نے آپ کو بتایا نہیں. کیوں نہیں بتایا بھائی؟ آپ کا پیسہ ہے، میرا پیسہ ہے، یا آپ کے پیسہ میری محنت ہے. سادہ کا سچ بولیں، وہ بیانہ اور ہر کام کی وضاحت کریں. بورک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے. وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر وہ جھوٹ بولیں اور باتوں کو چھپائیں، مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہِمَا، آئی ہوئی برکت بھی واپس ہو جاتی. تو اس طریقے سے
ان کی برکت مٹ جاتی ہے. تو جو بھی تجارت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وضاحتیں کرے اور سچ بولے تو اللہ اس میں برکات دے گا. یہ بالکل غلط جملہ ہے کہ جی مولوی صاحب جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی اور ملاوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہاں پہ تجارت ہے تو اس سے پہلے جب آپ بنو سعد میں تھے تو وہاں آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں, مزدوری بھی کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرا کر مزدوری کی ہے. تو مزدوری بھی آپ سے ثابت ہے, جب مال نہیں تھا تو مزدوری کی آپ نے. اور بلکہ فرمایا ما من نبی الا وقد رعاہا, میں نہیں سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. بالکل سارے نبیوں نے مزدوری کی ہے. تو نبیوں نے امامت بھی کی ہے, نبیوں نے خلافت بھی کی ہے, اور نبیوں نے تجارت بھی کی ہے, اور آپ سے مزدوری بھی ثابت ہے. تو مزدور بھائی دل چھوٹا نہ کریں, آپ کی سیرت سے یہ سب کچھ ثابت ہے. بس بات صرف اتنی ہے کہ خیر خواہی کرے.